یہی نہیں، جب میرے نبی نے یہ دیکھا مکہ میں میری بات نہیں سنی جا رہی ہے، چلو آس پاس کے علاقوں کو چل کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہاں کچھ میری بات ماننے والے مل جائیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے طائف پہنچے۔ جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہ جانتے ہیں طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں میں بسا ہے۔ وہ سعودی عرب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ طائف میں جا کر کے رہتے ہیں، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے تو طائف ضرور جائیے گا۔ طائف گئے اللہ کے رسول، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، ثقیف نام کا قبیلہ، اس کی وہاں پہ حکومت تھی، اس کا دبدبہ تھا۔ اللہ کے نبی ثقیف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے معبودوں کا انکار کر دو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، میں یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ طائف کے سرداروں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی اکرم کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ارے واہ، اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، ہم کو نہیں بنا کر کے تم کو بنا دیا، ارے اتنے خوبصورت علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ہم کو نبی نہ بنا کے تمہارے جیسے معمولی آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اس طریقے کے جملے انہوں نے کہے اور اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی تب بھی مایوس نہیں، نکلے وہاں سے، چلو یہ سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی عقل جو ہے نا، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو عقل کہیں اور چلی جاتی ہے، بڑے لوگوں کو مشکل سے بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور طبقے کے لوگ زیادہ رہے۔ اسی لیے دولت بہت ضروری چیز بھی ہے، بہت بڑا فتنہ بھی ہے، اللہ ہمیں دولت دے لیکن دولت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ثقیف کے سرداروں نے جب نہیں پیغام سنا تو اللہ کے نبی طائف کی عام پبلک کے پاس جا جا کر کے توحید کی دعوت دینے لگے۔ ایک ہفتہ آپ نے طائف میں گزارا، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی مایوس ہو گئے اور طائف سے واپس آنے لگے۔ سرداروں کو پتا چلا محمد واپس جا رہے ہیں، انہوں نے محلے کے گنڈوں کو بلایا، بدماشوں کو بلایا، کرمنل لوگوں کو بلایا اور کہا جاؤ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، تم ایک کام کرو، تم محمد کے اوپر پتھر برساؤ۔ اللہ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے، وہ نبی جو انسانیت کے درد کو اور دکھ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، آج اس نبی کے اوپر طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور دونوں طرف سے نبی اکرم کے اوپر وہ محلے کے طائف کے بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ نبی اکرم کے بدن سے پتھر پڑ پڑ کے آپ کے بدن سے خون رس رس کر کے آپ کے جوتوں میں جم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہو گئے کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ طائف سے 3 کلومیٹر دور قرن الثعالب نام کے ایک مقام پر آپ کو ہوش آیا۔ بڑے دکھ سے ہیں بھائیوں ہمارے نبی، یہ اسلام ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، ہمارے نبی نے بڑے دکھ سے ہیں۔ جب طائف کے باہر آپ پہنچے، حضرت جبریل آئے۔ جبریل پتھر سے بچانے کے لیے نہیں آئے، جبریل نے نبی کو پتھر سے بچانے کے لیے جبریل نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری موب لنچنگ ہوگی، تمہارے اوپر بھی پتھر برسائے جائیں گے۔ تم اس دن اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ لینا، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ لینا۔ جبریل آئے، اے اللہ کے نبی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ حکم دے دے، جو حکم دے دے وہ کر دے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، فی ما شیتا، آپ جو چاہیں وہ میں کر دوں گا،
ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ حکم دے دیں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، ایک بچہ بھی ان کا نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر وہ نبی سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، میرے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف کے علاقے میں ایسے ایسے مرد مجاہد پیدا ہوئے کہ تاریخ آج بھی ان کے نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے گئے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم کی مکی زندگی کا پہلا سبق ہے استقامت اپنے اندر پیدا کرو، حالات کچھ بھی ہو جائیں اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، ہمیں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ اور بڑا اچھا منظر ہم نے ابھی ویڈیو میں دیکھا، گروگرام سے جو خبریں آئی ہیں اور جو ویڈیو آیا ہے، بڑا اچھا منظر ہم نے دیکھا۔ اللہ اس امام کو، اس مولوی کو اللہ جزائے خیر دے۔ مولوی اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، مولوی صاحب کہ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں سے بچا۔ امام نے دعا ختم کی، اٹھے ہیں، فرقہ پرست وہاں پر اکٹھا ہوئے، انہوں نے بھڑکانے والے نعرے لگائے، مگر مولوی صاحب نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی اور نہ کوئی جواب دیا گیا۔ یہ بڑا ہی بہترین انہوں نے نمونہ دکھایا ہے، اور یہی وہ نمونہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ملک میں نجاشی جیسے لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ مکہ کی زندگی میرے صحابہ کے لیے تنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ایک کام کرو، تم سمندر کے راستے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کے اندر عیسائی بادشاہ نجاشی رہتا ہے، وہ بہت انصاف پسند ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تم جا کر کے اس کے پاس پناہ لے لو، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ مسلمان حبشہ گئے اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دے دی۔ جب ظلم زیادہ ہو رہا ہو تو اس ملک میں ہمیں نجاشی جیسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔